روزنامہ لازوال کے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر ہمارے ساتھ جڑے سبھی ساتھیوں کی خدمت میں میزبان سید نیاز شاہ کا پرخلوص سلام پہنچے۔ آج 6 جنوری سن 2024 عیسوی 23 جمادی الثانی 1445 ہجری اور 22 پو 2080 بکرمی ہے۔ دن ہفتہ کا ہے۔ پیش خدمت ہیں آج روزنامہ لازوال اور دیگر اخبارات میں چھپی اہم خبروں کی چند سرخیاں۔ وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں ہندوستان بلندیوں کو چھو رہا ہے۔ ایک نادر تعریف میں بیجنگ میں قائم ایک ممتاز چینی میڈیا آؤٹ لیٹ گلوبل ٹائمز نے ایک مضمون شائع کیا ہے جس میں وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں اقتصادی ترقی، سماجی حکمرانی اور خارجی پالیسی میں ہندوستان کی نمایاں پیش رفت کی تعریف کی ہے۔ فارسٹ سروے آف انڈیا کی وارننگ کے بعد وادی اور ڈوڈا میں 10 جنگلاتی مقامات پر شدید آگ بھڑک اٹھی، سینکڑوں درخت خاکستر۔ فارسٹ سروے آف انڈیا کی طرف سے جموں کشمیر کے جنگلات میں ممکنہ طور پر آگ لگنے کے واقعات کی وارننگ جاری کرنے کے 24 گھنٹوں کے دوران یوٹی میں 10 جنگلاتی مقامات پر شدید آگ بھڑک اٹھی۔ ایف ایس آئی کے مطابق اگلے 7 دنوں میں جموں کشمیر کے جنگلات میں آگ لگنے کا بہت زیادہ خطرہ ہے۔ جمعہ کی صبح جموں کشمیر کے دونوں صوبوں میں قریب 10 جنگلات آگ کی لپیٹ میں آئے، جن میں سے زیادہ تر کشمیر کے جنگلاتی مقامات شامل ہیں۔ محکمہ موسمیات نے ایکس پر سلسلہ وار پیغامات میں کہا کہ کم سے کم 10 مقامات پر جنگلات میں آگ لگی ہے۔ جنوبی کشمیر کے ضلع شوپیان کے چوٹی گام علاقے میں جمعہ کی علل صبح شروع ہونے والا انکاؤنٹر لشکر طیبہ سے وابستہ ایک مقامی ملیٹنٹ کی ہلاکت کے ساتھ اختتام پذیر ہوا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ملحوق جنگجو ایک فوجی جوان اور 2 غیر مقامی مزدوروں کی ہلاکت کے علاوہ کئی حملوں میں ملوث تھا۔ انہوں نے کہا کہ جائے انکاؤنٹر سے اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد کیا گیا ہے۔ ایک پولیس ترجمان نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ شوپیان کے چوٹی گام علاقے میں جمعہ کو سیکیورٹی فورسز کے ساتھ تصادم آرائی کے دوران لشکر طیبہ سے وابستہ ایک دہشت گرد مارا گیا ہے۔ انسداد بادنوانی بیورو کی کارروائی، بی ڈی سی ممبر رشوت لیتے ہوئے گرفتار۔ صفا پورہ کے ایک بی ڈی سی ممبر کو 10,000 روپے رشوت وصول کرنے کے دوران رنگے ہاتھوں گرفتار کیا گیا، جبکہ جیالوجی اینڈ مائننگ ڈپارٹمنٹ کے ڈسٹرکٹ آفیسر بھی شک کے دائرے میں آ گئے، جس کے خلاف تحقیقات شروع کی گئی ہے۔ الیکشن کمیشن آف انڈیا نے جموں کشمیر میں لوک سبھا انتخابات کی تیاریوں کا ایک سرسری جائزہ لیا ہے، جس میں یوٹی کے ڈپٹی کمشنرز اور ایس ایس پیز کی شرکت کی۔ چیف الیکٹورل آفیسر پی کے پولے آنے والے لوک سبھا انتخابات کے لیے حتمی اعداد و شمار مرتب کر رہے ہیں۔ جموں کشمیر میں لوک سبھا کی 5 سیٹوں جن میں انتخابات اپریل مئی میں شیڈول ہیں کے لیے تقریباً 8.7 ملین اہل ووٹرز ہیں۔ خصوصی سمری نظر ثانی مشق مکمل کے بعد 8 جنوری کو انتخابی فہرستیں جاری کرنے کا امکان ہے۔ پہلی نظر ثانی کا فوری طور پر حد بندی کے بعد حکم دیا گیا۔ حتمی انتخابی فہرستیں 25 نومبر سن 2022 کو شائع ہوئی، جس میں ووٹروں کی گنتی کی عکاسی ہوئی۔ مارچ 2023 میں ایک اور نظر ثانی کے نتیجے میں 27 مئی 2023 کو فہرستیں شائع کی گئیں، جس میں کل ووٹر 85 لاکھ تھے۔ جاری خصوصی خلاصہ نظر ثانی جو ستمبر میں دیگر ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کے ساتھ شروع کی گئی تھی، 8 جنوری کو حتمی ووٹر لسٹوں کی اشاعت کے ساتھ اختتام پذیر ہونے کی امید ہے، جس سے جموں کشمیر میں تقریباً 87 لاکھ ووٹروں کی گنتی متوقع ہے۔ الیکشن کمیشن نے چیف الیکٹورل آفیسر پی کے پولے، ڈپٹی کمشنرز اور ایس ایس پیز کے ساتھ ایک مجازی جائزہ میں لوک سبھا انتخابات کی تیاریوں پر توجہ مرکوز کی۔ ادھر محکمہ موسمیات نے جمعہ کو جموں کشمیر میں 9 جنوری کو برف باری کی پیشگوئی کی ہے۔ محکمہ موسمیات کے ترجمان کے مطابق 8 جنوری تک موسم بنیادی طور پر خشک رہے گا۔
تاہم 9 جنوری کو میدانی علاقوں میں مطلع عام طور پر ابر آلود رہے گا، جبکہ الگ تھلگ اور اونچے علاقوں میں ہلکی برف باری متوقع ہے۔ ترجمان نے کہا کہ 9 جنوری کو کہیں کہیں برف باری کے بعد 10 سے 14 جنوری تک موسم عام طور پر خشک رہنے کا امکان ہے۔ ادھر پوری وادی میں کم از کم درجہ حرارت میں قدرے اضافہ ہوا ہے اور شدید سردی میں قدرے کمی آئی ہے۔ صوبائی کمشنر جموں رمیش کمار نے ایک میٹنگ کی صدارت کی، جس میں بے گھر افراد اور مغربی پاکستانی پناہ گزینوں کے لیے مالی امداد کی اسکیم کے نفاذ کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں جموں، ساما، کٹھوعہ کے ڈپٹی کمشنر اور صوبائی بحالی افسر جموں موجود تھے۔ سائبر کرائم کے بڑھتے ہوئے واقعات کے پیش نظر اے ڈی جی پی جموں زون آنند جین نے سائبر پولیس اسٹیشن جموں زون کا دورہ کیا اور سائبر کرائم سے متعلق معاملات سے پیشہ وارانہ طور پر نمٹنے کے لیے افسران اور اہلکاروں کو ضروری ہدایات جاری کی۔ معائنہ کے دوران افسر موصوف نے جموں زون سے سائبر پولیس اسٹیشن کی طرف سے سائبر کرائمز کی مختلف اقسام کی تحقیقات میں کی گئی کوششوں کی تعریف کی۔ ہندوستانی خلائی تحقیقی ادارہ اسرو ہفتہ کو ایک اور تاریخ رقم کرنے کے لیے تیار ہے، جب اس کا پہلا شمسی ریسرچ مشن خلائی جہاز آدتیہ L1 سورج کے L1 پوائنٹ میں داخل ہوگا۔ اسرو نے کہا کہ 4 ماہ اور 15 لاکھ کلومیٹر کا طویل سفر مکمل کرنے کے بعد آدتیہ L1 کل شام L1 پوائنٹ پر پہنچ جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی ہندوستان سورج کے بیرونی ماحول کا مطالعہ کرنے کا کارنامہ حاصل کرنے والا دنیا کا پہلا ملک بن جائے گا۔ اب جلدی سے کچھ دیگر اہم خبروں کی سرخیاں آپ تک پہنچاتے ہیں۔ جے ایم سی جموں کی جانب سے آوارہ جانوروں کو پکڑنے کی مہم کا اہتمام، عوام کو سردیوں کے موسم میں جانوروں کو گھروں میں رکھنے کی ہدایات جاری۔ سامبا پولیس نے قتل کی کوشش میں ملوث 3 ملزمان کو گرفتار کیا، جرم کے ہتھیار اور استعمال شدہ موٹر سائیکل ضبط۔ اوم پرکاش نے بطور ضلع ترقیاتی کمشنر رجوری اپنا کام کاج سنبھالا، سابقہ ڈپٹی کمشنر کو الوداع کیا، افسران کے ساتھ کیا تبادلہ خیال۔ دستکاری ہینڈلوم ڈائریکٹوریٹ جموں نے بڑی برہمنا میں 2 ماہ کے لیے ہنر مندانہ تربیتی پروگراموں کا انعقاد کیا۔ مہنڈر کے سرحدی سیکٹر میں تلاشی کارروائیاں جاری۔ 5 جنوری 1996 کے دہشت گردانہ حملے کے متاثرین کو خراج عقیدت۔ ڈی سی ڈوڈا نے خراج عقیدت پیش کرنے کی تقریب میں شرکت کی۔ وکست بھارت سنکلپ یاترا، آئی ای سی وین نے رجوری کے متعدد بلاکس کا سفر کیا۔ ادھر ضلع ترقیاتی کمشنر گاندربل نے پی ایم وشوکرما اسکیم کے کامیاب عمل آوری کا جائزہ لیا۔ پی ایم وشوکرما پورٹل پر 3700 سے زیادہ کاریگروں نے اندراج کیا۔ ضلع ترقیاتی کمشنر گاندربل نے 14ویں سینئر نیشنل سافٹ بال کرکٹ چیمپئن شپ کے لیے طلباء کو ہری جھنڈی دکھا کر روانہ کیا۔ سری نگر میونسپل کارپوریشن نے زینا کوٹ سری نگر میں وکست بھارت سنکلپ یاترا کے تحت مختلف سرگرمیوں کا انعقاد کیا۔ ڈی سی سامبا نے ڈی ایل آر سی میٹنگ میں بینکوں کی کارکردگی کا جائزہ لیا۔ ایم وی ڈی ریاسی نے انفورسمنٹ مہم چلائی، متحد مسافروں اور نجی گاڑیوں کی چیکنگ کی گئی۔ ڈویژن کمشنر جموں نے کے ڈی پیز مغربی پاکستانی پناہ گزینوں کے لیے مالی امداد کی اسکیم کے نفاذ کا جائزہ لیا۔
دیش اور دنیا کی ہر چھوٹی بڑی خبر جاننے کے لیے آپ لازوال نیوز کے ڈیجیٹل پلیٹ فارم سے جڑے رہیں۔ وہیں روزنامہ لازوال کی ویب سائٹ پر جا کر آپ سبھی خبریں پڑھ سکتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ لازوال ایپ پلے اسٹور سے ڈاؤن لوڈ بھی کی جا سکتی ہے، جہاں پر پل پل بدلتی خبریں آپ تک پہنچانے کی ہر ممکنہ کوشش کی جاتی ہے۔ آخر میں آپ کو بتا دیں کہ روزنامہ لازوال کو جموں کشمیر کے سبھی اضلاع کی سبھی تحصیلوں سے رپورٹرز کی ضرورت ہے۔ خواہش مند اہل امیدوار اپنا CV lazwalJammu@gmail.com پر ہمیں بھیج سکتے ہیں۔